السلام علیکم ورحمۃ اللہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الذین یأکلون الربا لا یقومون الا کما یقوم الذی یتخبطہ الشیطان من المس وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان الشیطان یجری من الانسان مجری الدم صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ تمام قسم کی تعریفات اس ذات کے لیے ہے جو ساتویں آسمان کے اوپر عرش پر بیٹھ کر کائنات کا نظام چلا رہا ہے، اور لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہو اس ہستی اقدس و مقدس پر جن کا نام نامی اسم گرامی محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ وہ ذات مقدسہ مبارکہ مطہرہ کہ رب العزت نے جن کے ذریعے اہل کائنات کی رہنمائی اور ہدایت کا بندوبست فرمایا۔ میرے دوستو بہنوں، آج میں آپ کے سامنے بیان کرنا چاہتا ہوں، کیا جنات جو ہیں انسانوں کو قتل کر سکتے ہیں، مار سکتے ہیں، اور انسان جنوں کو قتل کر سکتے ہیں یا دیگر کوئی تکلیف دے سکتے ہیں؟ تو میرے بھائیوں، صحیح مسلم شریف میں اور موطا امام مالک کے اندر حدیث ہے، ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ خندق کی طرف جا رہے تھے، تو ایک نوجوان کو دیکھا جس کی نئی نئی شادی ہوئی تھی۔ اس نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے اجازت دیں کہ ایک بار پھر میں گھر سے ہو آؤں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اجازت دے دی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ارد گرد دشمن بہت ہیں، کوئی ہتھیار ساتھ لے جانا۔ اس نے نیزہ ساتھ لے لیا۔ جب وہ گھر کے دروازے کے پاس پہنچے تو اس نے دیکھا اس کی بیوی جو ہے وہ دونوں دروازوں کے درمیان کھڑی ہے، باہر کے دونوں دروازوں کے باہر، کبھی اندر دیکھ رہی ہے، کبھی باہر دیکھ رہی ہے۔ اسے غیرت آئی، اس نے نیزہ اپنی بیوی کی طرف مارنے کے لیے سیدھا کیا، تو اس کی بیوی نے کہا، مجھے مارنے سے پہلے یہ چیز تو دیکھو، کس چیز نے مجھے باہر نکالا ہے، باہر دروازے پہ کھڑے ہونے پر مجبور کیا ہے، بستر پر دیکھو۔ وہ اندر گیا تو اس کے بستر پر ایک سانپ کنڈلی مار کے اس طرح بیٹھا ہوا ہے۔ اس نے اس کو نیزہ مارا، نیزہ اس کے اندر چبو کر اس کو باہر صحن میں لائے۔ تو وہ نیزے کے اوپر تڑپ تڑپ کر مر گیا، اور نوجوان بھی زمین پر گرا اور وہ بھی مر گیا۔ اس بات کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو علم ہوا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آئے، آپ نے فرمایا، مدینہ کے اندر کچھ جنات مسلمان ہو گئے تھے، تو مدینہ کے اندر ہی رہتے تھے، لہٰذا آج کے بعد اگر تم کسی ایسے بڑے سانپ کو دیکھو تو 3 بار اسے کہو کہ ہمارے گھر سے چلے جاؤ، ہمیں تکلیف نہ دو۔ 3 دن تک اسے کہو، اگر پھر بھی وہ آئے تو وہ شیطان ہے، یعنی کافر جن ہے، تو پھر اس کو قتل کر دو۔ امام مالک رحمۃ اللہ اس حدیث کے نیچے لکھتے ہیں کہ اسے
اللہ اور اس کے قیامت کے دن کی قسم دو، 3 بار اسے قسم دو اور کہو کہ ہمارے گھر میں دوبارہ نہ آنا، نہ ظاہر ہونا۔ تو اس حدیث موطا امام مالک کا ترجمہ حافظ زبیر علی زئی رحمہ اللہ نے کیا۔ اس کی شرح میں لکھتے ہیں کہ اس صحیح حدیث سے پتہ چلا جنات انسانوں کو تکلیف دے سکتے ہیں اور انسان جنوں کو تکلیفات دے سکتے ہیں۔ تو میرے بھائیوں، حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی اپنی کتاب اعمال قرآنی کے اندر ایک واقعہ نقل کرتے ہیں۔ صفحہ 60 پر ابن قتیبہ سے مروی ہے کہ ایک شخص اس کے پاس آیا، اس نے کہا میں بصرہ میں کھجوروں کی تجارت کے لیے گیا تو وہاں مجھے کوئی مکان نہ ملا، حتیٰ کہ ایک پرانا مکان ملا جس میں مکڑی نے جالا لگا رکھا تھا۔ تو لوگوں نے کہا یہ مکان آپ نہ لیں، اس مکان میں ایک بڑا زبردست ظالم جن رہتا ہے، وہ آپ کو قتل کر دے گا۔ تو اس نے پھر بھی اس کے مالک سے بات کی، کہا کہ یہ مکان مجھے چاہیے۔ تو اس کے مالک نے کہا بھائی کیوں اپنی جان کھونا چاہتے ہو؟ اس مکان میں جتنے بھی پہلے کرائے دار آئے ہیں سب کو اس جن نے قتل کر دیا ہے، سب کو مار دیا ہے۔ وہ کہنے لگا اللہ میرا مددگار ہے، بس مجھے آپ مکان دے دیجئے۔ وہ مکان کو اس کے ہلکی پھلکی دن کے وقت صفائی کی، اور اس میں جب رات ہوئی، کہتا ہے ایک سیاہ فام جس کی آنکھیں آگ کی طرح روشن تھیں میری طرف بڑھا، تو میں نے فوراً آیت الکرسی پڑھنا شروع کر دی۔ اس نے بھی آیت الکرسی پڑھنا شروع کر دی۔ جب میں ولا یعودہ حفظہما تک پہنچا، ولا یعودہ حفظہما وہو العلی العظیم، یہ کلمات اس سے نہ کہے گئے۔ میں نے اسی کلمات کو بار بار دہرایا حتیٰ کہ وہ جو آنکھیں روشن تھی ایسا ایسا بجھ گئی اور وہ غائب ہو گیا۔ ساری رات سکون سے سویا۔ صبح جب اٹھا تو میں نے اس جگہ آگ کے نشانات اور راکھ دیکھی، اور ایک آواز آئی کہ تم نے ایک بہت بڑے جن کو جلا دیا۔ میں نے کہا کس چیز سے؟ انہوں نے کہا ان کلمات سے، ولا یعودہ حفظہما وہو العلی العظیم، ان کلمات سے تو نے اس جن کو جلا دیا ہے، ختم کر دیا ہے۔ تو میرے بھائیوں، یہ آیت الکرسی تھی، اس کی اتنی طاقت ہے کہ صحیح بخاری کے اندر ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ کھجوروں کی چوکیداری کے لیے، رکھوالی کے لیے جس صحابی کی ذمہ داری تھی، اس نے ایک جن کو پکڑا۔ تیسرے دن پکڑا تو اس نے کہا میں تمہیں ایک ایسی چیز دیتا ہوں، اگر تم اس کو پڑھ لو گے تو اللہ کی طرف سے ایک محافظ فرشتہ تمہاری مدد کے لیے اللہ پاک مقرر کریں گے اور ساری رات تمہاری حفاظت کرے گا، مجھے چھوڑ دو۔ تو صحیح حدیث سے پتہ چلا کہ جب ہم آیت الکرسی رات کو پڑھتے ہیں تو ایک محافظ فرشتہ اللہ پاک اس آیت الکرسی کی وجہ سے مقرر کرتے ہیں جو ہماری حفاظت کرتا ہے۔ جس طرح سورۃ البقرہ کی آیت نمبر آخری 2 آیات جو ہیں اس کی بھی یہی فضیلت ہے کہ اللہ پاک اس کی وجہ سے ایک فرشتہ مقرر کرتا ہے، صبح پڑھیں تو شام تک، شام پڑھے تو ساری رات، وہ فرشتہ ہماری حفاظت کرتا ہے ان چیزوں کی تکلیف سے۔ تو میرے بھائیوں، شیخ وحید عبدالسلام باہلی رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب وقایۃ الانسان من الجن والشیطان کے اندر لکھتے ہیں، کہتے ہیں کہ شیخ ابو بکر الجزائری رحمۃ اللہ علیہ وہ کہتے ہیں کہ جنات انسانوں کو اور انسان جنوں کو تکلیف دے سکتے ہیں، لیکن جنات کی تکلیف انسانوں کو دینا زیادہ ہے کیونکہ وہ ہمیں نظر نہیں آتے اور وہ جہالت میں ہم سے آگے ہیں۔ تو بعض اوقات انسان جو ہے گرم پانی پھینک کر جن پر
اسے تکلیف دیتا ہے، کیونکہ انسان کو پتہ نہیں ہے، وہ گرم پانی اٹھاتا ہے، بالٹی یا کوئی چیز ایسے گراتا ہے کسی جگہ، تو وہاں کوئی جن بیٹھا ہوتا ہے، اس پر گرم پانی گرنے سے وہ انتقام لیتا ہے، انہیں تکلیف ہوتی ہے، پھر وہ اپنا بدلہ لیتا ہے، کئی سال بدلہ لیتا رہتا ہے۔ اس طرح کوئی بھاری چیز کس جگہ پھینکتے ہیں، اگر وہاں جنات یا جنات کے بچے ہیں تو ہمیں تو نظر نہیں آتے، لیکن انہیں تکلیف ہوتی بہت زیادہ، اس سے وہ ہم سے بدلہ لیتے ہیں۔ تو طرح طرح کی تکلیفیں دیتے ہیں اپنی جہالت کی وجہ سے، اور اگر اللہ پاک نے ہم پر یہ کرم نہ کیا ہوتا کہ یہ قرآن نازل ہوا ہے اور اس پہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم دعائیں بتلائی ہیں، اگر ہمارے پاس یہ ہتھیار نہ ہوتا تو یہ ہمیں جینے نہ دیتے، ہمیں بہت زیادہ تکلیفیں دیتے۔ انہی آیت الکرسی ہے یا دیگر اذکار ہیں، ان سے ہم اپنی حفاظت کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد شیخ ابو بکر الجزاری رحمۃ اللہ اپنا واقعہ نقل کرتے ہیں کہ سعدیہ میری بڑی بہن تھی، گھر کے اندر کھجور تھی، وہ کاٹی، اس کی شاخیں ہم مکان کی چھت پر لے جاتے سیڑھیاں چڑھ کے، تو ایک بڑی شاخ جو تھی وہ میری بہن سے سنبھالی نہ گئی، وہ نیچے گری، تو میری بہن اور وہ شاخ نیچے جب گری تو نیچے ایک جن کھڑا تھا، اس پہ گری، اس کو بہت زیادہ چوٹیں آئیں۔ اس کے بعد اس جن نے میری بہن کو سعدیہ کو تکلیف دینی شروع کر دی۔ وہ ہفتے میں 2-3 بار رات کے وقت آتا، جب میری بہن سوئی ہوتی تو وہ گلا دباتا رہتا، اور میری بہن سعدیہ بکری کی طرح اپنی ٹانگوں کو ہلاتی رہتی۔ ایک دن میری بہن کی زبانی اس جن نے کہا، میں تکلیف اس لیے دیتا ہوں کہ اس نے یہ میرے اوپر گری تھی اور شاخ سے مجھے بہت زیادہ چوٹیں آئی تھیں، اس لیے میں انہیں تکلیف دیتا ہوں۔ کہتا ہے 10 سال تک میں یہ تکلیف دیکھتا رہا کہ وہ جن آتا کبھی دن اور کبھی رات کے وقت اکیلی کو دیکھ کر، تو اس کو اس طرح گلا دباتا رہا۔ ایک دن میں گھر میں نہیں تھا، اکیلی تھی، تو وہ سوئی ہوئی تھی، تو وہ آیا، گلا دباتا رہا، حتیٰ کہ وہ مر گئی۔ تو میرے بھائیوں، یہ جنات جو ہیں انسانوں کو قتل بھی کر سکتے ہیں، دیگر تکلیفیں بھی دے سکتے ہیں۔ اس لیے ان سے بچنے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہمیں اذکار بتلائے ہیں صبح شام کے، اس کو اپنانا چاہیے، تو ہم ان سے محفوظ ہو جائیں گے۔ تو میرے بھائیوں، میں نے پہلے بھی ایک واقعہ بتایا عبدالستار نامی شخص کا پچھلی ویڈیو میں، کہ جنات انسان کے جسم میں داخل ہو سکتے ہیں کہ نہیں، اس ویڈیو کے آخر میں، کہ اس میں بھی یہ واقعہ تھا کہ ایک خالی جگہ تھی جس کو دب کہتے ہیں، جھاڑیاں سی ہوتی ہیں، اس کو اس نوجوان نے چاروں پاسے اوپر کوئی لکڑیاں پھینک کر، سوکھی لکڑیاں، اس کو آگ لگائی، اس میں 4 سالہ بچہ جن کا تھا وہ سڑ گیا۔ اس کے بدلے میں اس نے 3 سال گزر گئے، اس کو تکلیفیں دی، اس کو طلاق بھی دلوائی، اس کے بچوں کو پر تیزاب چھڑکتے رہے، اس کے بکریوں کے بچے اور بکریاں تک مار دیں، اور پھر اپنے بچے ان کے بچوں میں داخل کر کے ضد کرواتے تھے، اور وہ بچی جس پر تیزاب چھڑکتے 3 لاکھ روپیہ اس پر خرچ ہو گیا۔ سکن اسپیشلسٹ کے پاس وہ جاتے، ادویات لیتے، لیکن کسی سے شفا نہ ملتی۔ شفا تو اللہ کے پاس ہے، لیکن ذریعہ تو ڈاکٹر بنتے ہیں، لیکن کہیں سے شفا نہ ملی۔ جب وہ میرے پاس آیا تو میں نے ہومیوپیتھی میڈیسن دی 15 دن، لیکن آرام نہ آیا، تو پھر میں نے اس پر جو کلام پڑھا، قرآن پڑھا، تو وہ حاضری ہوئی، اور اس میں اس جن نے، اس عورت کے اندر 2 جن تھے، ایک 40 سالہ اور ایک 50 سالہ۔ 50 سالہ جن جو تھا اس کے معدے کے اندر تھا، اور 40 سالہ جن جو ہے وہ اس کے اندر دماغ پر حاوی تھا، اور وہ مجھ سے بات کر رہا تھا۔ تو میرے بھائیوں، اس نے یہ سارا قصہ سنایا۔ اس واقعے سے بھی پتہ چلتا ہے کہ جن جو ہیں وہ انسانوں کو تکلیف دے سکتے ہیں، اور انسان جنوں کو تکلیف دے سکتے ہیں۔ تو ان واقعات کو بیان کرنے کا مقصد، اسی طرح
حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے ابن ملیکہ رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ واقعہ ہوا کہ اس کے حجرے میں ایک جن جو ہے، اس کے حجرے میں ایک جن جھانکا کرتا تھا، تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کو پتہ چلا تو آپ نے اس کو قتل کرنے کا حکم دیا اور اس کو قتل کر دیا گیا۔ جب حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا رات کو سوئی تو خواب کے اندر اسے بتایا گیا، خواب کے اندر اس کو بتایا گیا کہ آپ نے ایک مسلم جن عبداللہ کو قتل کروایا ہے۔ وہ ان جنوں میں سے تھا جس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم قرآن سنا تھا اور مسلمان ہوا تھا۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا اگر وہ مسلمان تھا تو وہ ازواج مطہرات کے حجروں میں نہ جھانکتا۔ تو اس کا جواب دیا گیا کہ اس نے کبھی آپ کے حجرے میں نہیں جھانکا، مگر اس وقت جب آپ کپڑے میں لپٹی ہوئی ہوتی تھی اس وقت آتا تھا، وہ آپ سے قرآن سننے کے لیے آیا کرتا تھا۔ پھر آپ کی آنکھ کھلی۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی نے صبح 12,000 درہم مساکین کو صدقہ کیے۔ اور دوسری روایت کے اندر آتا ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کے حجرے میں ایک جن سانپ کی شکل میں آتا، اس کو جھانکتا، تو حضرت عائشہ نے اس کو قتل کرنے کا حکم دیا۔ تو جب قتل کر دیا تو رات خواب آیا، اس کو بتلایا گیا کہ یہ تم نے ایک مسلمان عبداللہ نامی جن کو قتل کیا ہے، اور یہ ان جنوں میں سے تھا جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن سن کر مسلمان ہوا تھا۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی آنکھ کھلی تو انہوں نے یمن سے 40 غلام خریدے، ان کو آزاد کر دیا۔ تو میرے بھائیوں، اس طرح کے بہت سے واقعات ہیں جن سے پتہ چلتا ہے جنات انسانوں کو اور انسان جنات کو قتل کر سکتے ہیں، نقصان دے سکتے ہیں۔ اور اللہ پاک نے قرآن میں اور حدیث میں، صحیح مسلم کی حدیث جو میں نے بیان کی کہ ان الشیطان زجری من الانسان مجری الدم، کہ بے شک شیطان جو ہے انسان کے اندر اس طرح آتا جاتا ہے جس طرح خون گردش کرتا ہے۔ تو امام شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے اور امام ابو الحسن اشعری رحمۃ اللہ نے یہ بات نقل کی ہے کہ اہل سنت کا بالاتفاق یہ عقیدہ ہے کہ جنات انسان کے جسم میں، باڈی میں داخل ہو سکتے ہیں۔ تو میرے بھائیوں، اب یہ داخل ہو کے تکلیفیں دیتے ہیں، بہت زیادہ تکلیفیں دیتے ہیں۔ اگر انتقام کے طور پہ، جادو کے طور پہ آئے ہوئے ہوں، تو کہیں میں نے 24 حاضریاں کروائی، اس میں ایک جن نے بتایا کہ میں نے اس عورت کے گھٹنوں سے پانی پیا ہے جس کی وجہ سے یہ گھٹنوں میں گنٹھیاں پیدا ہو گیا ہے، اس کے بلڈ پریشر کو میں ہائی کرتا ہوں۔ ایک نے بتایا میں نے گردے میں پتھریاں پیدا کی ہیں، اور ایک نے بتایا میں نے اس کو ہیپاٹائٹس سی لگایا ہے، ایک نے بتایا کہ میں نے شوگر پیدا کی ہے۔ تو اس طرح طرح کی امراض، اور ایک نے بتایا کہ میں اس کا پیشاب بند کر دیتا ہوں اکثر، اور ایک حاضری نے بتایا کہ میں اس کا خون پیتا ہوں، اور دیکھا مریضہ بالکل سوکھی ہوئی تھی، اور اس کے ورثہ نے بتایا کہ بعض کا یہ 2 گھنٹے بے ہوش رہتی ہے۔ تو جنات باڈی کے اندر داخل ہو کر مختلف امراض پیدا کرتے ہیں، بیماریاں پیدا کرتے ہیں، اور اندر داخل ہو کے بیماریاں پیدا کرتے ہیں، عقائد کو خراب کرتے ہیں۔ صحیح مسلم حدیث ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے قریب شیطان انسانی شکل و صورت میں آ کر لوگوں کو بت پرستی کی طرف مائل کر دے گا، اور وہ بت پرستی مائل ہو جائیں گے۔ ان حالات میں بھی اللہ پاک رزق کے دروازے ان سے بند نہیں کریں گے۔ اور مسلم شریف میں عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ بعض اوقات شیطان لوگوں کے مجمع میں آتا ہے اور انسانی شکل میں آ کر کوئی مسئلہ بیان کر دیتا ہے۔ جب وہ مجمع منتشر ہوتا ہے تو ان میں سے کوئی آدمی کہتا ہے کہ میں نے یہ مسئلہ ایک آدمی عالم سے سنا ہے، تو اس کی شکل کو اچھی طرح جانتا ہوں، لیکن اس کا نام نہیں جانتا۔
شکل کو اچھی طرح جانتا ہوں لیکن نام نہیں جانتا۔ اس طرح وہ شیطان جھوٹی روایتیں، جھوٹی باتیں لوگوں میں پھیلاتا ہے، اس طرح لوگوں کو گمراہ کرتا ہے۔ تو صحیح مسلم میں حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے فرماتے ہوئے سنا کہ ابن سائد سے حضور سے پوچھا تم کیا دیکھ رہے ہو؟ اس نے کہا کہ میں سمندر پر ایک تخت دیکھتا ہوں، اس کے ارد گرد بہت سے سانپ ہیں۔ حضور نے فرمایا یہ شیطان کا تخت ہے، ابلیس کا تخت ہے جو سمندر پر ہے، اور وہیں سے وہ فتنہ پرواز دستوں کو لوگوں کی طرف بھیجتا ہے ان کو گمراہ کرنے کے لیے۔ وہ لوگوں کو آزمائش میں ڈالتے ہیں، پھر ان میں سے جو بڑا فتنہ پھیلاتا ہے وہ زیادہ ابلیس کے نزدیک مرتبے والا ہوتا ہے، درجے والا ہوتا ہے۔ پھر ایک شیطان آتا ہے ابلیس کے پاس، کہتا ہے میں فلاں آدمی کے ساتھ میں نے فلاں کیا، تو کہتا ہے بیٹھ جا، تو نے کوئی بڑا کام نہیں کیا۔ پھر ایک شیطان آتا ہے، کہتا ہے میں نے اس کو اتنا پکڑا، اس کے اندر داخل ہو کو اتنا گرفت میں لیا، حتیٰ کہ اس وقت چھوڑا جب اس کو اس کی بیوی سے میں نے جدائی ڈال دی، طلاق دلوا دی، اس وقت چھوڑا۔ تو شیطان اس کو اپنے قریب لاتا ہے، سینے سے لگاتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ابلیس کے جو چیلے ہیں، وہ شیاطین جو ہیں، وہ انسانوں کو اس طرح گمراہ کرتے ہیں۔ اور صحیح مسلم میں حضرت جابر سے روایت ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا یہ شیاطین جو ہے ہر آدمی کے پاس آ کر اس کے ہر کام میں دخل لیتے ہیں، حتیٰ کہ وہ کھانا کھا رہا ہے تو لقمہ زمین پر گرتا ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اس کو شیطان کے لیے نہ چھوڑو، اس کے میل چال کو صاف کر کے اس کو کھا لو اور بعد میں انگلیوں کو چاٹ لو، کیونکہ تم نہیں جانتے کہ غذا کے کس حصے میں برکت ہے، شفا ہے۔ جب شفا والا حصہ باڈی میں داخل ہوگا تو سارا کھانا ہضم ہو جائے گا، اس سے جسم کو طاقت توانائی ملے گی۔ اگر شفا والا حصہ داخل نہ ہوا تو پھر جسم میں ہیٹ پیدا ہوگی، قبض ہوگی، پیٹ درد ہوگا، دماغ کو غبار چڑھے گا، تو طرح طرح کی چھوٹی چھوٹی امراض پیدا ہوں گی۔ اس لیے اللہ کے رسول نے فرمایا شیطان کے لیے کوئی حصہ نہ چھوڑا کرو۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شیطان سے بچنے کے لیے ہمیں صبح شام کے اذکار بتلائے ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ صبح شام کے اذکار کریں تاکہ اس مخلوق سے جو ہمیں نظر نہیں آتی اس سے بچا جائے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہم سب کو کتاب و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔